کل کو کوئی دہشت گرد بھی عدالت میں آتے ہوئے اپنے ساتھ 150 بندے لانے کی ضد کرے تو کیا ریاست اس کو اجازت دے گی؟ السلام علیکم، میں ہوں بختاور محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، یونان کے مشہور قانون دان عباس الشاطر کے مطابق قانون کی عملداری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کرپشن ہے۔ جب کسی معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے کرپٹ عناصر وہاں کے قانون کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کرتے ہیں، جس میں زر، زمین اور زن شامل ہے، اور اس کے بعد بھی اگر قانون ان کے قابو میں نہ آئے تو عوامی پریشر بڑھا کر قانون پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے پاکستان کی تو ہمارے پاس اس کی ایک سے ایک بڑھ کر مثال موجود ہے۔ مثال کے طور پر خاندان شریفہ کو ہی دیکھ لیں۔ گلی گلی میں شور ہے، اے سارا ٹبر چور ہے۔ یہ خاندان ماضی میں بھی کرپشن کے ریکارڈ توڑتا گیا، لیکن جب اپنی تاریخ اٹھائی جائے، جسٹس سجاد علی شاہ والا کیس ہو، جسٹس قیوم والا واقعہ ہو، سپریم کورٹ پہ حملے کی بات ہو، یا حال ہی میں جج ارشد ملک کی ویڈیو کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنے کا واقعہ ہو اور 500 ملین روپے باہر آپ کو سیٹل کروا دیں گے، وہ ساری تاریخ قانون کے رکھوالوں کو ساتھ ملا کر توڑتا گیا، اور جب کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو ہجوم کو ساتھ لے کر قانون کے رکھوالوں پر ہی دھاوا بولنا اس خاندان کا شیوا رہا ہے۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب میں اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے وزیر داخلہ ضرور تھے، لیکن سپریم کورٹ پر حملے میں وہ نہیں، شہباز شریف ملوث تھے، کیونکہ جن لوگوں نے عدالت عالیہ پر حملہ کیا انہیں قیمے والے نان شہباز شریف نے بھیجے تھے۔ آج کل بھی اس خاندان کے پاکستان میں بچے کچھ لوگ کچھ ایسے ہی نہیں کر رہے۔ نیب دفتر کے باہر کے مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر اس وقت نون لیگی کارکنوں کی جانب سے شدید ہلڑ بازی کی جا رہی ہے۔ نون لیگی کارکنان سیکیورٹی حصار توڑ کر نیب دفتر پہنچے، پولیس اہلکاروں کو دھکے، بیریئرز گرا دیے، گاڑیوں میں پہلے سے رکھے گئے پتھر نکال کر پولیس پر برسائے، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ پہلے نواز شریف پر کرپشن ثابت ہوئی تو اس نے ہر حربہ آزمایا کہ اس کی جان چھوٹ جائے۔ اس کے بعد جب اس کو سزا ہوئی تو عوام کی ہمدردی سمیٹنے کیوں نکالا کہ نعرے لگاتے جی ٹی روڈ پر نکل کھڑا ہوا۔ لیکن ریاست کے قانون کے آگے بے بس ہوا تو جیل کی ہوا کھانی پڑی، اور وہاں سے بھی بھاگنے کے لیے ایسے ڈرامے کرتا تھا کہ جیسے کوئی بچہ اسکول سے جلدی چھٹی لینے کے لیے ہیڈ ماسٹر کے سامنے ڈرامے کرتا ہے، اور اشتہاری مجرم پاکستان سے فرار ہو گیا۔ دوسری جو ٹریٹمنٹ پہ جا رہی ہے تو ہارٹ کے لیے انشاءاللہ جلد اپوائنٹمنٹ۔ اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچ لیں، یہ بالی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کیا ہے۔ آج اس کی بیٹی کو دیکھیں تو کیا یہ وہی کہانی نہیں دہرائی جا رہی؟ عوام کے پیسوں سے پوری دنیا میں محلات بنائے گئے، من پسند لوگوں کو عوامی دولت کی بے دریغ پند بانٹ کی گئی، اور جب بات آئی کرپشن پر سزا کی تو پہلے باپ کی بیماری کا بہانہ بنا کر جیل سے بھاگ کھڑی ہوئی اور سیاسی سرگرمیوں میں لگ گئی۔ یہ تو بدقسمتی ہے ہماری پاکستان کی کہ یہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا یہ باہر جلسے تقریریں کر رہے ہیں، اگریسو سٹانس لے رہے ہیں۔ اب جب قانون نافذ کرنے والے اور کرپشن پکڑنے والے ادارے تفتیش کے لیے بلا رہے ہیں تو پھر سے وہی رونے دھونے شروع ہو گئے ہیں، کبھی سیاسی انتقام کے بہانے، کبھی فضول کے ڈرامے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جیسے قانون ایک غریب آدمی کی بیٹی کے لیے ہوتا ہے ویسے اس کے لیے بھی ہو۔ نواز کا دروازہ توڑ کر آپ اس کے بستر تک پہنچ سکتے، توبہ توبہ۔ اگر آپ مریم نواز کے کمروں اور باتھ رومز میں کیمراز لگا سکتے ہیں، یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ توبہ توبہ توبہ۔ اور اس سے ویسے ہی تفتیش کی جائے کہ کہاں ہے پاکستانی عوام کی دولت، کہاں ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ، اور کہاں سے بنائی تم نے یہ جائیدادیں۔ سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ مریم نواز کے پاس کروڑوں کی جائیداد، 1506 کنال اراضی کی مالک ہے۔ سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ مریم نواز جو ہے ان کے چودھری شوگر مل میں 4,01,455 شیئرز ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ حمزہ سپننگ مل میں ان کے 1,64,100 شیئرز ہیں۔ محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں ان کے 4,82,100 شیئر ہیں۔
مدیبیہ پیپر مل میں ان کے 4,24,200 شیئر ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. ناظرین، ان سیاسی لوگوں کو جب عدالت میں یا تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ ایک فوج لے کر آتے ہیں، جہاں سے شاید ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں پر پریشر بڑھائیں یا اپنے سیاسی قد کاٹ کو مزید بڑھائیں. لیکن خود سوچیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کل کو کوئی دہشت گرد بھی عدالت میں آتے ہوئے اپنے ساتھ 150 بندے لانے کی ضد کرے تو کیا ریاست اس کو اجازت دے گی؟ اگر کوئی چور اپنی چوری بچانے کے لیے ہجوم کا سہارا لینا چاہے تو اس چور سے بھی اور اس کے حواریوں سے بھی آہنی ہاتھوں سے نبٹ کر ایک مثال بنانی ہوگی، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقع پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے اور قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے.